میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے مسلم شریف کی حضرت ابو امامہ بہیلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ آج یہاں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کے شہداء اور ان کی عظمت کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی آج ہی کے دن ہے۔ اللہ رب العزت نے بیشتر مسلمانوں کے مواقع وہ رمضان المبارک میں رکھے، خصوصاً اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ان کے ساتھ بیشتر معاملہ کیے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی اس رمضان المبارک کے مطلب روزے ہوئی۔ یہ سورہ انفال مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدر میں کیا معرکہ پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر در حقیقت اللہ کے نبی کو جو ہی معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ جو کفاران قریش، سرداران قریش اور سارے مکہ والوں کی تجارت کا ایک قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں ابھی مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور راستے ہی میں ہے، اور وہ پورے کے پورے مکہ کی افواج، پورے مکہ کی معیشت کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ کیوں نہ اس قافلے والوں کے ساتھ جہاد کر کے ان کی کمر کو ہلکا کیا جائے، ان کو ڈھیر کیا جائے، تاکہ لوگ اسلام کے اندر جوگ داخل ہوں اور مسلمان مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ جو لوگ اور جو ایمان والے بھی طاقت کی کمزوری کے باعث دوسری طرف مائل ہو رہے ہیں وہ اس سے بچیں۔ اس قافلے کے اندر تقریباً 1000 اونٹ تھے، 2000 دینار اور اسی طرح 2000 62.5 کلو سونا اس قافلے میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ چاہا کہ اگر اس کو حاصل کر لیا تو کفار ہلکے ہو جائیں گے، مسلمان مضبوط ہو جائیں گے اور اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عقل مند تھا، بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے، اللہ رب العزت نے اسلام سے بھی سرفراز کیا، لیکن ان کی عقل مندی اور دانشوری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے قافلے کے ساتھ تو 40 لوگ رکھے تھے، اتنا بڑا قافلہ، اور اس کی نگرانی کرنے والے صرف 40 جو نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی بندہ ابو سفیان کی طرف سے اس قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے اور اس کے قرب و جوار کے حالات پتہ کرنے کے لیے آتا اور ابو سفیان کو جا کر بتایا کرتا۔ یہی کچھ یہاں بھی ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی ارادہ فرمایا، ارادہ فرمانے کے بعد جب نکلنے لگے تو ابو سفیان تک یہ اطلاع پہنچی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے یہاں سے نکل چکے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ابتدا کے اندر مسلمانوں کے اوپر وہ رعب اور دبدبہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں تھا جو کہ رومیوں کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آتا چاہے کوئی بھی عذر کر لے وہ منافق ہے۔
لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کو اتنی کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی کہ 40 لوگ تو ہیں، قافلہ جلدی ہی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور ہم فتح کر لیں گے اس کو۔ جب یہ نکلے تو ابو سفیان نے اس قافلے کا رخ بدل دیا اور اپنی طرف سے ایک منادی کو بھیجا جس کا نام تھا سعصم، اور وہ مکہ کے ارد گرد قریش کے جتنے حلیف اور ساتھی تھے ان کو اس میں جا کر اطلاع دی کہ بھائی دیکھو، محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور برحق بھی کہتے ہیں، جبکہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، لہذا اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاؤ۔ اور یہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکلے، صرف اور صرف مکہ کے اندر ابو لہب باقی بچا تھا۔ باقی کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو خود یا اپنے کسی بندے کو اس جنگ میں نہ بھیجا۔ پھر راستے میں یہ ہوا کہ انہوں نے جب اپنا مال محفوظ کر لیا تو ابو سفیان نے ساری بات چلا دی کہ جی مال محفوظ ہو چکا ہے، اب ہمارے اوپر اتنی زور نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو لڑیں۔ کچھ واپس ہو گئے، اور ابو جہل جیسے جو لوگ تھے، جس کو جو ہے 9ویں سپارے کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ ابو جہل نے جو ہے یہ کہا کہ ہم واپس کیوں جائیں، ہم اپنے ساتھ باندیا لے کر جائیں گے، کنیز غلام لے کر جائیں گے، ڈھول ڈھماکے لے کر جائیں گے، طبلے وہاں لے کر جائیں گے، اونٹ لے کر جائیں گے، روزانہ کے حساب سے 10 اونٹ ذبح کریں گے اور کھائیں گے اور وہاں جشن منائیں گے اور ان مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے۔ اور جو مسلمان کچے دل کے ہوں گے وہ ہماری شان و شوکت دیکھ کر، جاہو جلال دیکھ کر، یہ ڈانس وانس دیکھ کر، ہماری عورتوں کو دیکھ کر ہماری طرف راغب ہو کر چلے آئیں گے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں جواب دیا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ اسی جنگ میں، اس غزوہ بدر میں وہ شہید ہوئے، وہ قتل ہوئے، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے پہر میں لے جا کر اپنی چھڑی سے نشان لگا کر بتایا تھا کہ کل ابو جہل یہاں گرے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے کفار کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کل یہاں پڑا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی وہ بشارتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم دیا۔